اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالی کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، اس کی جمع ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے تو اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا، مگر ایسا ہوتا ان باطل پرستوں کی شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب میں، نہ کبھی اتنا سوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو آپ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا، یعنی 29 دن کا۔ مطلب یہ کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقف نہیں۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ ان پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کیا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ کسی کتاب کو مانا تھا، اور اپنے لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرف منوانا چاہتے تھے۔ لیکن اول تو یہ قول محاورت عرب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ امانی کے معنی باتیں اور اقوال حضرت ابن عباس سے مروی ہیں۔ غضب کے آرزو کے جھوٹ باندھ لینے کے معنی بھی کیے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے، یہاں تلاوت کے معنی صاف ہیں۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے اور صرف گمان ہی پر ہے، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناحق کو گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ فضول باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ڈکارتے تھے۔ ول کیا چیز ہے؟ ول کے معنی ہلاکت اور بربادی کے، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے جس کی آگ تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے، اس کی گہرائی اتنی ہے کہ متواتر 40 سال گرتے چلے جانے کے بعد نیچے تہ تک پہنچیں گے۔ لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے، منکر بھی اور ضعیف بھی۔ اور ایک حدیث غریب میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے۔ یہودیوں نے تورات کی تعریف کر دی، اس میں کمی زیادتی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال ڈالا اس میں سے، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، تورات اٹھا لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے کو، ان کی کمائی کو بربادی اور ہلاکت ہے۔ بلکہ معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ سب ایک ہی معنی میں ہے۔ گو بعض نے ان الفاظ کی جدا جدا معنی بھی کیے ہیں۔ لفظ ویل نقرہ ہے
اور نکرہ مرتبہ انہیں بن سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے اسے مرتبہ بنا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس نسب دنیا بھی جانو لکھا ہے، لیکن ویلا کے قرات نہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے ہیں اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تعریف کی، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھیلایا، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تعریف شدہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے زیادہ دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد تمہیں دنیا کا مال مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی قدر اور قیمت کچھ نہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کے وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔